رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سیگمنٹ ہے انداز بیاں، اور اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، حمزہ کلیکشن نے، نینسن پینٹس نے، رائزن نے اور مرحبا گل بہار نے۔ مرحبا گل بہار ناظرین ایک بائک دے رہے ہیں اس کنٹیسٹنٹ کو، یعنی جو 30 ڈیز ہمارے ونرز ہوں گے ان کے درمیان ایک قرآن اندازی ہوگی، اور کسی ایک خوش نصیب کو مرحبا گل بہار کی بائک جائے گی انشاءاللہ۔ تعارف سب سے پہلے اپنے مہمانان کا۔ ہمارے ساتھ پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں امان اللہ زبیر صاحب، السلام علیکم۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں شامل شیخ، السلام علیکم۔ تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں سمیر شیرازی، السلام علیکم۔ اور چوتھے کنٹیسٹنٹ ہیں طہا مصطفی، السلام علیکم۔ چاروں بلکہ کنٹیسٹنٹ کو خوش آمدید۔ اچھا جی، موضوع ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا امان اللہ زبیر صاحب روشن پہ تشریف لائیے۔ امان صاحب، یہ جو آپ کیمرہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس سے آپ پوری قوم سے خطاب بلکہ پوری دنیا سے خطاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے پاس مائک آ گیا، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں، 3 سے زائد مت جائیے گا ورنہ آپ باہر کر دیے جائیں گے۔ 2.5 منٹ پہ آپ کو ایک آواز بس کی صورت میں سنائی دے گی، آپ کو اپنا خطاب جو ہے قوم سے وہ ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جناب اب۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیشور کشائی نہیں بلکہ شہادت ہے صدر علی وقار۔ مومن کا خواب محل و عمارت نہیں بلکہ جنت کی روشنی ہے۔ مومن کی تمنا سلطنت و طاقت نہیں بلکہ حق کی سر بلندی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن زمین فتح کرنے نہیں دل فتح کرنے نکلتا ہے، اور اگر اس راہ میں اس کو جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو وہ اسے نقصان نہیں بلکہ کامیابی کی بلند ترین منزل سمجھتا ہے۔ صدر علی وقار تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ ہم نے جب بھی اس صداقت کو مانا اور اس حقیقت کو جانا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے غزوہ احد میں اپنی جان قربان کی اور یہ ثابت کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ہم نے دیکھا کہ کربلا کے تپتے میدان میں امام حسین نے اپنا سر کٹوا کر حق کا پرچم بلند رکھا اور یہ ثابت کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی زندگی وقف کی تو انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دکھایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اور علی وقار، آج بحیثیت کلمہ گو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے ہر دور کی گردش کو سلامی دی ہے۔ ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ صدر علی وقار، تاریخ کی یہ مثالیں ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ شہادت میدان جنگ میں نہیں بلکہ ہر حق پرستی کے عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ سچ بولنا بھی شہادت، باطل کے خلاف آواز اٹھانا بھی شہادت، ظلم کے آگے ڈٹ جانا بھی شہادت، حرام کے مقابلے میں حلال اختیار کرنا بھی شہادت۔ اور علی وقار، اب باری ہماری ہے کہ ہم اپنے وقار کو ابھاریں اور فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں کہ اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو اب اور جنوں خیز کرو۔ 1-2 دام پر اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو شفق رنگ لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ امان اللہ زبیر صاحب۔ میں ملتمس ہوں شامل شیخ صاحب سے، تشریف لائیے شامل صاحب اور اس مقابلے میں شامل ہو جائیے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وطن کی خاطر جان فروشوں کا لہو، عوام کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے صدر علی وقار، جو ان کو غلامی اور تنزلی کی تہ سے نکال کر بام عروج کی منزل عطا کرتا ہے۔
پھر چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو جائے جو ان کا مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی۔ سو صدر علی وقار تاریخ کی بالکنی سے ماضی کی گزرگاہوں پر نظر دوڑائیے تو اس سرزمین پاک کو سرسبز کرنے کی خاطر کتنی ہی جانیں ہیں جو جانیں آفری کے سپرد ہوئیں۔ یہی وجہ ہے جب چاندنی چوک تا پشاور درختوں سے لٹکتے علماء سے لے کر اور لاہور پوسٹی ریل گاڑیوں کے لاشوں بھرے ڈبوں اور سرخی مائل ہو چکے راوی تک ہمارے لہو کی ندیاں بہتی ہیں تو یہ مٹی ہریالی کے نغمے پڑتی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ جب 1965 کے مارکے سے لے کر ٹائیگر ہلز کی بلند و بالا چوٹیوں تک ہم وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جان نچھاور کرتے ہیں تو چمن میں سلامتیوں بقا رہتی ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب نہ تھے، وہ قرض اتارے ہیں جو واجب نہ تھے۔ وطن سے حفاظت کی خاطر لوگ شہادت سے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، مٹی کربلا کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے یزیدیت کے سامنے سر نہ جھکایا، مٹی مصر کی سرزمین کی لہو ابن طولون کا جس نے 4 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کیا، مٹی کائی قبیلہ اور سلطنت عثمانیہ کی لہو ارطغرل اور عثمان غازی کا جس نے 600 سالہ عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، مٹی بر صغیر کی شہادت ان علماء اکرام کی جنہوں نے انگریزوں کو بر صغیر سے باہر نکالا، مٹی افغانستان کی شہادت ان مجاہدین اسلام کی جنہوں نے امارت اسلامیہ کا قیام کیا کہ مٹی کے سبھی ثبوت سجیلے جواں دشمن کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو ان سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ جناب۔ تیسرے کنٹیسٹنٹ جناب سمیر شیرازی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا، شہادت صرف موت نہیں بلکہ مومن کی معراج ہے۔ شہادت کا انعام رب کائنات کی رضا ہے، یہ باطل کے خلاف حجت اور جبین انسانیت پر عزت کا نشان ہے۔ جناب والا، یہ مومن کا ارمان، اس کا زیور، اس کی شان ہے۔ جب کوئی مسلمان شہادت کو عبادت تصور کر لیتا ہے تو ہر حال میں نصرت خداوندی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جب انسان طلب صادق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کلمہ حق بلند کرتا ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ علی وقار تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہر دور میں شہیدوں کی عظمت نظر آتی ہے۔ مارکہ بدر و حنین ہو یا تبوک و یرموک، کربلا کی ریت ہو یا سرزمین شام، فیض آباد کا مقام ہو یا جامع مسجد رحمت للعالمین، ہر جگہ شہادتوں کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں۔ علی وقار، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علی وقار، مسلمان لشکر اپنے قائد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں آگے بڑھتا گئے، سامنے دریا گئے، مگر مسلمانوں کے چہروں پر نہ پریشانی نہ گھبراہٹ ہے بلکہ خدا پر یقین کامل کہ اپنے قائد سعد بن ابی وقاص کے اشارے پر دریا میں گھوڑے دوڑا دیتے گئے، اور دشمن بھی اس کو دیکھ کر کہتا گئے کہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر ان کا خدا بھی حکم دے تو یہ آگ میں کود جائے، کیونکہ شہادت کے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علی وقار، میدان کربلا میں نواسۂ رسول اور آپ کے جانثاروں نے اپنے کردار اور اپنے خون سے ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ کر دیا اور اس بات پر مہر لگا دی کہ شہادت بھی مطلوب ہے اور مقصود بھی مومن، شہادت کے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علی وقار، تاریخ گواہ ہے، غزہ کی وادی ہو یا مریدکے میں لبیک یا اقصیٰ کا نعرہ لگاتے نگھتے مسلمان، سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد کہ شہادت کے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علی وقار، آج بھی امت مسلمہ زخموں سے چور چور ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں شہادت کا چراغ جلتا ہے، ہر مومن کے دل میں شہادت کا چراغ جلتا ہے، مگر ظلم کبھی غالب نہیں آ سکتا۔
ظلم کبھی غالب نہیں آ سکتا. علی وقار شہادت کے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ کی سماعتوں کا بے شکر. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. آخر میں ہمارے ساتھ طہا مصطفی صاحب ہیں. آئیے روسٹرم پہ جی، اور آپ کا وقت طہا صاحب شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، میرے سامنے یمامہ کی گلیوں کا منظر ہے. ایک طرف مسلمہ کذاب، دوسری طرف صحابی رسول حبیب بن زید انصاری. مسلمہ سوال کرتا ہے، کیا تم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں مانتا ہوں. مسلمہ پھر سوال کرتا ہے، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ فرماتے ہیں نہیں مانتا. جناب والا، ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، نہیں مانتا. دوسرا ہاتھ، نہیں مانتا. ایک پاؤں، دوسرا پاؤں، حتیٰ کہ صحابی رسول کا تمام جسم الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، مگر جناب والا اس دریدہ بریدہ جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے یہی صدا بلند ہوتی ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. واہ، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. صدر علی وقار، اگر آپ مطلوب و مقصود مومن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان دیوانوں کی داستان پڑھیے. نوکے سینہ پر حسین کا سر دیکھیے، منصور حلاج کو سر مجمع ان الحق کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھیے. امام احمد بن حنبل کو زندان کی تنہائیوں میں دیکھیے. یہ وہ دیوانے ہیں جو ہر یزید کے لیے حسین اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہیں. یہ وہ دیوانے ہیں جو مصر میں اٹھے تو مرسی بن کر پھانسی کے پھندے کو چوم لیتے ہیں. عراق اور لیبیا میں صدام اور قذافی بن کر اہل مغرب کو غروب کر دیتے ہیں، اور فلسطین میں اٹھے تو حامیان اسلام کے ہاتھوں کفار کا قلعہ کما کرتے ہیں، اور اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. تو کہنے دیجئے صدر علی وقار کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. واہ واہ. مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، اب بات یہ ہے، ایک تو آپ نوجوان چاروں ماشاء اللہ، آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں. اصلاح کی ضرورت مجھے بھی ہے، اصلاح کی ضرورت ہم سب کو ہونی چاہیے. تواتر کے ساتھ جو ہے وہ یہ شعر استعمال ہوتا رہا، یہ ہے مٹی کی محبت. ایک تو لفظ مٹی نہیں ہے، مٹی اس کا اصل پروننسیشن ہے. بار بار مٹی 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 جو ہے وہ ریپیٹڈلی کہا گیا. اصل پروننسیشن ہے اس کا مٹی. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. تو ایک تو یہ ذرا اس دونوں مصروں کو جو ہے کریکٹ کر لیجئے. دوسرا موضوع ہے اور اس سے ظاہر ریلیٹڈ مصرع ہے، اور بار بار ریپیٹڈلی جو مصرع غلط پڑھا گیا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مطلوبے نہیں، مطلوبو. تو اس کو بھی ذرا درست کر لیجئے گا. ایک لفظ ہے جد و جہد، ہمارے یہاں وہ غلط العام ہے جد و جہد. جد و جہد ورڈ نہیں ہے، جد و جہد ہے صحیح ورڈ. اس کے ساتھ ساتھ ایک ورڈ اور یوز ہوا، وہ یوز ہوا اپنا بیت المقدس. میں نے بارہا کا بیت المقدس ہے، بیت المقدس نہیں ہے. کشور کشائی نہیں ہے، کشور کشائی ہے. ٹھیک ہے جی. اور غزہ یہ غائن سے ہے، غزہ نہیں ہے، غزہ ہے یہ، غین سے، حلق سے نکلے گا. تو بہرحال یہ چھوٹی موٹی جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجیے. اچھا ایک لفظ ہے، یہ بڑا میرا اس پہ تو خون جلتا ہے، لوگوں کے منہ سے اور نکل، اور کیوں ہے بھائی؟ یہ اور ہونا چاہیے.
یہ اور ہونا چاہیے, اور نہیں ہے, یہ اور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو بس یہ 3-4-5 چیزیں تھیں, اور آئی ہوپ کہ اب ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب شمع محفل آپ کو بناتے ہیں اور محفل کی شمع آپ کے پاس لاتے ہیں, آپ فرمائیے. دیکھیے ماشاءاللہ سے سب نے گفتگو کی, لیکن موضوع بنا کیا اس شعر سے, اس پر کتنا میٹر تھا, اوکے, یہ سب سے ایک اہم بات ہوتی ہے. درست. تو بہرحال صابر بھائی کی تقریر اچھی تھی, مگر تھوڑا سا موضوع کو شاید وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ پائے کہ جو اصل موضوع تھا, یعنی شامل صاحب نے موضوع کو شامل نہیں کیا. موضوع کو تھوڑا سا شامل نہیں کیا. اور آخر میں کہوں گا کہ نمبر تو بہرحال کیوں جی بولیں. مفتی صاحب جی وہ مصطفی آپ صاحب ان کے کو پاس دیکھ ہی آ رہے رہا ہیں, ہے, وہ آپ کو اس لیے دیکھ کہ رہے ہیں, میٹر ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, نہیں, قوم ہم سب میٹر کو بھی دیکھ رہی ہے. ہے. میں چوتھے نمبر پر ہیں؟ مصطفی بھائی کے حوالے سے کہوں گا کہ میٹر اور موضوع سے قریب, اچھا, اگرچہ کہ کہیں کہیں تھوڑا سا بہرحال. اوکے, یعنی آپ کا ووٹ جو ہے مصطفی صاحب کے ساتھ ہے. آپ کا ووٹ کہاں پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ماں کے حوالے سے تھا. ہاں تو یہ ان ماؤں کو سلام ہے جن کے یہ بیٹے ہیں, ہاں ہاں, ماشاء اللہ, جن بالکل کے یہ بچے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل میں ان بچوں کی موجودگی میں ان کو بھی اور پوری قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں جی. کہ ہم خود صاحب نسبت ہیں, کسی کے مرید ہیں, کوئی ہمارا پیر ہے, مگر اس کے باوجود میں ایک جملہ کہوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑے مرشد ماں باپ. سر آپ کی زندگی کا پہلا مرشد آپ کا باپ, اور پہلی پیرنی آپ کی ماں ہوتی ہے, بس. بالکل. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں دعائیں قبول ہوں تو انہی کے قدموں میں آئے, اور ان بچوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسی لائن میں آگے آنا چاہتے ہیں تو لوٹ کر واپس اپنے ماں باپ کے قدموں کی طرف بس جائیں. بہترین ہے سر. باقی ماشاءاللہ جو عنوان سے جو بہت قریب تر رہے وہ طٰہٰ مصطفی صاحب رہے. طٰہٰ مصطفی صاحب کے حق میں آپ کا بھی ووٹ ہے, صحیح ہے. بھائی مصطفی نے تو کشور کشائی کو ویسے ہی مطلب ٹھوکر ماری ہے نا, بات یہ ہے تو اصل بات ہے. جی آخری آپ بتائیے اب ذرا. جی سب سے پہلے امان اللہ آئے, جب پہلا بزر بجا اس وقت آپ نے شعر اسٹارٹ کیا. اب ابھی آپ کے پاس 30 سیکنڈز تھے, لیکن وہ 30 سیکنڈز آپ نے صرف شعر میں لگا دیے. اب 2.5 منٹ اور اس میں 30 سیکنڈ شعر میں چلے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, شامخ صاحب اور طٰہٰ مصطفی اور شامخ صاحب کے درمیان مقابلہ ٹکر کا رہا, لیکن طٰہٰ مصطفی جو ہیں انہوں نے جو اپنی مثالیں پیش کی نا, وہ قدیم اور جدید کا حسین امتزاج تھا. بیلنس مثالیں دی, یعنی قدیم بھی مثالیں دی اور جدید مثالیں بھی دی. اچھا, جو شامخ صاحب ہیں, میں نے لاسٹ مقابلے میں بھی جب میں آیا تھا میں نے ان کو بھی یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اپنے انداز میں کچھ یونیکنس لائیں, ٹھیک ہے نا. وہی انداز جو ہے نا, وہی اسی طرح ہاتھوں کو آپ ہاتھوں کو ہلانا, ہاں, تو تھوڑا سا اپنا انداز لائیں. ویری گڈ. آپ باقی تینوں کا انداز تھوڑا سا اپنا تھا, آپ کا انداز ویسا تھا جیسے کہ عموماً جو ہے نا ایک مقابلے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, تو اس پہ تھوڑا سا میرے خیال بس سے یوٹیوب پہ تقریریں مت کام کرنے کی. دیکھو, ہمارے پروگرام دیکھ لیا کرو, بس مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, تو آپ کے حساب سے کیا رہا پھر؟ طٰہٰ مصطفی. طٰہٰ مصطفی, کیا بات ہے جی. طٰہٰ مصطفی صاحب, دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہار گئے. آپ لوگ بھی جیتے ہوئے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت ترقی دے گا, ٹھیک ہے. اور آپ دعا کیجیے گا اب, کیونکہ قرآن اندازی میں جو ہے یہ گل بہار کی موٹر بائک جو ہے وہ نکلنی ہے, تو کسی نہ کسی کی ضرور نکلے گی. جی کیا جملہ ہے؟ طٰہٰ مصطفی صاحب اگرچہ جیت گئے لیکن یمامہ میں آج بھی گلیاں نہیں ہیں. ہاں, یمامہ میں گلیاں نہیں, گلیاں نہیں, یمامہ میں گلیاں نہیں. وہ تصوراتی انہوں نے پیش کر دیا خاکہ نا, ہاں تصوراتی خاکہ. لیکن ایکچولی یہ یمامہ کی جو جنگ ہوئی ہے یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جی جی بالکل. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی والدہ محترمہ تھیں, اور یہ پہلے شہید ناموس رسالہ, تو پہلے جو ہے محافظت نبوت کے لیے شہید. بالکل ایسا. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور لوٹ کے آپ کو آج لیے چلیں گے. آج آپ کو قصہ سناتے ہیں قصص القرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا. آئیے جی, داؤد علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں, میرے ساتھ رہیے, لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان